بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم سوال یہ ہے کہ ہمارا اللہ اگر غفور رحیم ہے اور الرحمن الرحیم ہے تو پھر ہم پہ مصائب نازل کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے جو ہم پہ مصائب نازل ہوتے ہیں۔ یہ بھی میرے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اگر آپ اسے بغور سمجھ لیں گے، آپ انشاءاللہ کبھی بھی اپنے خالق و مالک کا گلہ شکوہ نہیں کریں گے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو کبھی کبھار جھڑکتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہمیں ان سے دشمنی ہوتی ہے؟ نہیں، ہمیں ان سے پیار ہوتا ہے اور ہم ان کی تربیت چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تربیت میں پیار بھی ہوتا ہے، اصلاح بھی ہوتی ہے اور سختی بھی ہوتی ہے اور مار بھی ہوتی ہے۔ کیا اسکول میں اساتذہ ہمیں نہیں جھڑکتے، ڈانٹتے نہیں اور کبھی کبھار ہلکا پھلکا مار بھی نہیں دیتے، مارتے ہیں؟ کیا ان کو ہم سے دشمنی ہوتی ہے؟ نہیں، ان کو ہم سے پیار ہوتا ہے۔ یہ بچے ہیں، یہ سدھر جائیں، یہ کام نہ کریں۔ ایک انجینئر تھا، 10 منزلہ عمارت بنا رہا تھا۔ 10ویں منزل پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اوپر سے 100 روپے کا نوٹ پھینکتا ہے۔ نیچے ایک آدمی مزدور کھڑا تھا، اس نے زمین پہ 100 روپے کا نوٹ دیکھا تو فوراً پکڑا اور جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے کچھ دیر بعد 500 کا نوٹ پھینکا۔ مزدور نے جڑا چٹ اس کو پکڑا اور جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے جناب 1000 کا نوٹ پھینکا، وہ بھی اس نے پکڑ کر جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے 5000 کا نوٹ ڈالا۔ تو ایسے ہی اس نے کیا۔ وہ اپنے مستریوں کو یہ بات سمجھا رہا تھا، دیکھیں یہ آپ نیچے دیکھیں مزدور کیا کر رہا، وہ جیب میں ڈالتا جا رہا ہے۔ اب اس نے تھوڑا سا کنکر لیا اور کنکر لے کر نیچے پھینکا۔ تو جب نیچے کنکر گرا، مزدور نے جٹ سے اوپر دیکھا کہ یہ اوپر کیا ہے۔ تو انجینئر نے یہ مستریوں کو سبق دیا، سمجھایا، دیکھیں اللہ ہمیں جو بھی دیتا ہے نا، بیٹے دیتا ہے، اللہ ہمیں پیسے دیتا ہے، مکان دیتا ہے، سرمایہ دیتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت دیتا ہے، انعامات و اکرامات دیتا ہے، بے شمار دولت دیتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ جو ہی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے مزدور نے کیا ہے۔ تو یہ مصائب اللہ ہم پہ ویسے نازل نہیں کرتا، یہ ہماری تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے۔ تو یہ عیش و عشرت سب عارضی ہے۔ تم نے قبر میں جانا ہے، میدان حشر میں تمہارا قیام ہوگا، حساب کتاب ہوگا، سختیاں تم نے جھیلنی ہے، اور تم کون سی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہو؟ اوپر دیکھو کہ میں خالق، اگر میں الرحمن الرحیم ہوں نا تو میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ تو انسان کی فطرت ہے مشکل وقت میں اپنے خالق کو یاد کرتا ہے، جیسے بچہ مشکل وقت میں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو یاد کرتا ہے، یا ماں باپ دونوں کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ خالق اپنی یاد دلانے کے لیے ہم پہ مصائب نازل کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا پیار ہوتا ہے، یہ بھی رحمت خدا بندی ہوتی ہے۔ ورنہ ہم کئی سال گزر جائیں، ہم اپنے خالق کو کبھی یاد نہ کریں۔ اور یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جن کو مصائب زیادہ پڑتے ہیں، مصائب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور ان میں درد دل زیادہ ہوتا ہے، ان میں آہوزاری زیادہ ہوتی ہے، ان میں رونا دھونا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بندے کی وہ صفات ہیں، وہ خوبیاں ہیں جو خالق کو
बंदे में से सबसे ज्यादा प्यारी लगती हैं, सबसे महबूब लगती, और इनका ताल्लुक दिल की नरमी के साथ होता है, ज़हनी सख्तगी के साथ नहीं होता, अदल के साथ नहीं होता। ये दर्द दिल, तड़प, ये खौफ, ये दिल में होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में दिमाग का जिक्र नहीं किया, दिलों का जिक्र किया है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जो कुछ सीनों में है वो जानता है, वो तुम्हारे ख्यालात से भी वाकिफ है। तो क्योंकि दिल में दर्द दिल, लिहाजा अल्लाह को दर्द दिल पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ हमें मसाइब में गिरफ्तार करना पड़ता है।